السلام علیکم. یہ ہمارے سائنس کے چیپٹر نمبر 1 کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم مسلم اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے. تو مسلمان سائنسدانوں کی باری پہلے. مسلمان سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنسی خدمات مندرجہ ذیل ہیں. پہلے سائنٹسٹ جو ہیں وہ جابر بن حیان ہیں. جابر بن حیان پہلے سائنٹسٹ ہے. جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے. جابر بن حیان نے کچھ دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنا ہے، فولاد تیار کرنا ہے، چمڑا بنانا ہے، کپڑا رنگنا ہے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے طریقے معلوم کیے. سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ پہلی دفعہ جابر بن حیان نے ہی تیار کیے. جابر بن حیان ان کے علاوہ بھی کئی مرکبات کے موجد تھے. وہ وارنش بنانے کے طریقوں سے بھی واقف تھے. جابر بن حیان پہلے کیمیا دان یعنی کیمسٹ تھے جن کی باقاعدہ ایک کیمیائی تجربہ گاہ یعنی کیمیکل ریئیکشنز کرنے کے لیے ان کے پاس ایک پریکٹیکل لیب تھی. وہ کسری کشید یعنی فریکشنل ڈسٹلیشن کے عمل کے بارے میں بھی جانتے تھے. جابر بن حیان نے کیمیا گری اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پر عربی میں بہت سی کتابیں لکھیں جن میں الکتاب اور الخالص مشہور کتابیں ہیں. ان کی کتاب الکیمیا کا لاطینی ترجمہ ایک انگریز رابرٹ آف چیسٹر نے 1144 عیسوی میں کیا. 1892 عیسوی میں مسٹر آہومس نے جابر کی 9 کتابوں کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا. دوسرے سائنسدان محمد بن زکریا الرازی ہیں. پورا نام ان کا ابو بکر محمد بن زکریا الرازی ہے. آپ ایران کے شہر رے میں 865 عیسوی میں پیدا ہوئے. یہ شہر اسی جگہ پر واقع تھا جہاں آج کل تہران ہے. اگرچہ محمد بن زکریا الرازی ایک عملی کیمیا دان تھے لیکن وہ فن طب میں اپنے زمانے کے علم العلاج کے اصول سے بھی پوری طرح واقف تھے. وہ بغداد کے ہسپتال کے سربراہ اور ایک ماہر سرجن بھی تھے. انہوں نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا. محمد بن زکریا نے ہی سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی. ان بیماریوں سے متعلق الرازی کے تحریر کردہ اصول آج تسلیم کیے جاتے ہیں. الرازی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے تخمیر یعنی فرمنٹیشن کے ذریعے الکحل تیار کی. محمد بن زکریا الرازی نے مختلف کیمیائی مرکبات کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا. نمبر 1 معدنیاتی، نمبر 2 نباتاتی، نمبر 3 حیواناتی اور نمبر 4 ماخوذ. الرازی کی مختلف کیمیائی مرکبات کے بارے میں یہ گروہ بندی آج بھی تسلیم کی جاتی ہے. تیسرے سائنسدان ابن الہیثم ہیں. ابن الہیثم کا پورا نام ابو علی الحسن بن الحسن البصری ہے. لاطینی میں اسے الہیزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یورپ میں یہ آج بھی اسی نام سے مشہور ہیں. ابن الہیثم نے سب سے پہلے مادہ کے انرشیا کا نام لیا جو بہت بعد میں نیوٹن کے حرکت کے قوانین کے نام سے مشہور ہوا. پن ہول کیمرہ بھی ابن الہیثم نے ایجاد کیا. ان کی شورۂ آفاق کتاب کا نام کتاب المناظر ہے جو روشنی کی خصوصیات کے متعلق ایک جامع تجرباتی اور ریاضیاتی کتاب ہے. ابن الہیثم مرر اور لینز کے علاوہ ریفلیکشن اور ریفریکشن کے قوانین کا پہلا ماہر تصور کیا جاتا ہے. آنکھ کے بارے میں جو تفصیل ابن الہیثم نے اپنی کتاب میں پیش کی تھی وہ آج بھی کئی تجربات کے بعد صحیح تسلیم کی جاتی ہے. راجر بیکن نے ابن الہیثم کے مشاہدات سے کام لے کر دوربین ایجاد کی. راجر بیکن نے اپنی تصانیف میں ابن الہیثم کا بار بار ذکر کیا. چوتھے سائنسدان البیرونی ہیں. البیرونی کا پورا نام برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد ہے. وہ شروع سے ہی البیرونی کہلاتے تھے. آپ وسط ایشیا کے شہر خارزم میں کاس کے مقام پر 4 ستمبر 973 عیسوی میں پیدا ہوئے. ابتدا میں آپ نے خارزم کے مشہور و معروف حیت دان اور ریاضی دان ابو نصر منصور سے تعلیم حاصل کی. البیرونی حیت ریاضیات، جغرافیہ اور تاریخ کے موضوعات میں ایک مستند نام کی حیثیت رکھتا ہے. وہ قدرتی علوم کے بہت بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے. وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار سے بھی عظیم تاریخ دان اور اسکالر کی حیثیت سے منسلک رہے. البیرونی نے ہی یہ دریافت کیا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے. برِ صغیر کی سیاحت کے دوران البیرونی نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے قریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک قصبے نندنا، اسے اس زمانے میں ٹیلا بالا ناتھ کہتے تھے، کہ قلعے میں حساب لگا کر بتایا کہ زمین کا نصف قطر 6338 کلومیٹر ہے. جدید اندازہ 6353 کلومیٹر ہے. یعنی البیرونی کے اندازے اور زمین کے صحیح نصف قطر میں 15 کلومیٹر کا فرق ہے. انہوں نے علم نجوم، فلکیات، ریاضی اور جغرافیہ میں گراں قدر اضافے کیے. البیرونی پہلا شخص تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر تھی. بعد میں آہستہ آہستہ ریت اور کیچڑ جمع ہوتی گئی تو وادی سندھ وجود میں آ گئی. جدید ماہرین ارضیات کا بھی یہی خیال ہے. انہوں نے ریاضی کے موضوعات پر قریباً 150 سے زائد کتابیں تحریر کیں. البیرونی کی مشہور کتاب کا نام تحریر الاماکن ہے.
آخری سائنسدان اس لسٹ میں، مسلمان سائنسدانوں کی لسٹ میں، ابو علی سینا ہیں۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا کا پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ہے۔ وہ یورپ میں ایویسنا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 760 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا۔ وہ نہ صرف کیمیاء دان بلکہ دوا ساز بھی تھے۔ وہ پہلے کیمیاء دان تھے جنہوں نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ابو علی سینا نے قریباً 100 سے زائد کتب تالیف کیں جو فلسفہ، سائنس، فقہ، ادب کے علاوہ طب پر مشتمل ہیں۔ فلسفہ کے میدان میں ابن سینا کی شاہکار تصنیف کتاب الشفا ہے۔ اس مشہور کتاب میں فزکس، کیمیا اور ریاضی کے علاوہ بائیولوجی اور موسیقی جیسے مضامین پر بھی کافی بحث کی گئی ہے۔ طب کے موضوع پر ابن سینا کا انسائکلوپیڈیا القانون فی الطب ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کو بیان کیا گیا۔ یہ کتاب یورپ کے تمام طبی مدارس میں 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستانی سائنسدانوں کی طرف۔ ان میں پہلا نام ڈاکٹر عبدالسلام کا ہے۔ پاکستان کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدان 29 جنوری 1926 میں سنتوق داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام چودھری محمد حسین تھا۔ پہلے گورنمنٹ کالج جھنگ اور بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تعلیم حاصل کی اور پھر انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے 1948-49 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضی اور فزکس میں MS کی ڈگری حاصل کی اور اسمتھ پرائز حاصل کیا۔ 1951 میں پاکستان چلے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے صدر مقرر کیے گئے۔ 1954 میں انگلینڈ چلے گئے اور امپیریل کالج لندن میں ریاضی کے لیکچرر مقرر کیے گئے۔ 1956 تک اسی کالج میں ریاضی کے صدر کے عہدے پر کام سر انجام دیتے رہے۔ 1958 سے 1974 تک پاکستان ایٹمی توانائی کے کمیشن کے ممبر رہے۔ 1961 سے 1974 تک صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے۔ 1961 میں اسپارکو کی بنیاد رکھی اور چیئرمین مقرر کیے گئے۔ فروری 1974 میں لاہور کے مقام پر اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر انہوں نے اسلامک سائنس فاؤنڈیشن کی تجویز پیش کی۔ 1983 میں اکیڈمی برائے تھرڈ ورلڈ آف سائنس کی بنیاد رکھی اور اس کے سربراہ بھی مقرر کیے گئے۔ اٹلی میں نظریاتی فزکس کے بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور تاحیات اس کے سربراہ رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے 2 بنیادی فورسز یعنی کمزور نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو یکجا کرنے کا نظریہ پیش کیا، لہٰذا نظریاتی فزکس کے شعبے میں اعلیٰ تحقیق کی بنا پر 1979 میں وینبرگ اور گلوشو کے ساتھ نوبل انعام دیا گیا۔ فی الحال ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جنہیں نوبل انعام ملا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان دوسرے سائنسدان ہیں۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ابتدائی تعلیم بھوپال سے حاصل کی۔ 1952 میں بھوپال سے ہجرت کر کے کراچی تشریف لے آئے۔ DG سائنس کالج میں داخلہ لیا اور BSc کی ڈگری حاصل کی۔ شروع میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور پھر یورپ جا کر 1961 میں مغربی جرمنی کی شالٹنبرگ یونیورسٹی میں 2 سال تعلیم حاصل کی۔ پھر ہیگ ہالینڈ چلے گئے اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے MSc کی ڈگری حاصل کی۔ شروع میں اسی یونیورسٹی میں بطور ریسرچ اسسٹنٹ مقرر کیے گئے، بعد میں لیون یونیورسٹی بیلجیم سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ عظیم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر 1975 میں مستقل سکونت پاکستانی میں اختیار کر لی اور کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے بعد میں کوہوٹا میں ریسرچ لیبارٹریز کا نام آپ کے اعزاز میں ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دیگر پاکستانی سائنسدانوں کے تعاون سے 28 مئی 1998 کو بلوچستان میں چاغی کے مقام پر کامیاب نیوکلیئر تجربہ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔ پاکستانی قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور دل کی گہرائیوں سے انہیں ہمیشہ سلام پیش کرتی رہے گی۔ اگلے سائنسدان جو پاکستانی سائنسدان ہیں ان کا نام ڈاکٹر منیر احمد خان ہے۔ ڈاکٹر منیر احمد خان 1926 میں قصور میں پیدا ہوئے۔ 1937 میں قصور سے لاہور تشریف لائے۔ ابتدائی تعلیم سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے حاصل کی، بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد 1949 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے الیکٹرک پاور کے موضوع پر گریجویشن کی۔ 1951 میں امریکہ کے کالج سے MSc کی ڈگری حاصل کی۔ 1957 میں ویانا میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ملازمت اختیار کی اور 1971 تک وہیں رہے۔ 20 جنوری 1972 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین مقرر ہوئے اور 1990 میں کمیشن کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے۔ ان کی سربراہی میں زرعی تحقیق، اٹامک انرجی اور میڈیسن کے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان اگلے سائنسدان ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان 1942 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ اپنے خاندان کے ہمراہ 1947 میں لاہور تشریف لے آئے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی۔ 1963 میں کراچی یونیورسٹی سے BSc آنرز کیا۔ 1968 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1977 میں حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں
کو ڈائریکٹر اور پھر 1990 میں ڈائریکٹر مقرر کیے گئے، جہاں انہوں نے میڈیسن سائنس میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کے اب تک 250 سے زائد ریسرچ پیپرز شائع ہو چکے ہیں۔ کئی سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ آگے بڑھانے کے لیے ان سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان درجنوں ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ اگلے سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند ہیں۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند 17 ستمبر 1941 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ اینتھنی ہائی اسکول لاہور سے 1956 میں میٹرک پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے 1962 میں فزکس میں MS کا امتحان پاس کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے 1966 میں تجرباتی نیوکلیئر فزکس میں MPhil کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے 1962 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بطور سائنٹیفک آفیسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1994 میں انہیں ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا اور 1996 میں ممبر ٹیکنیکل بن گئے۔ ان کی خصوصی کارکردگی کی بنا پر وزیر اعظم پاکستان نے ان کی سربراہی میں نیوکلیئر سائنسدانوں کی ٹیم کو چاغی روانہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان کے لیے 6 نیوکلیائی ٹیسٹ کیے۔ یہ 6 نیوکلیائی ٹیسٹ 28 مئی اور 30 مئی 1998 میں نہایت کامیابی کے ساتھ کیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کے DG کی حیثیت سے شاہین میڈیم رینج میزائل نہ صرف ڈیزائن اور تیار کیا بلکہ نہایت کامیابی سے 15 اپریل 1999 کا ان کا تجربہ بھی کیا۔ ڈاکٹر اشفاق احمد نے MSc فزکس کی ڈگری 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے 1952 سے 1960 تک اسی کالج میں تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ بعد ازاں وہ کینیڈا چلے گئے اور یونیورسٹی آف مونٹریال سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ PhD کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خواہش انہیں کوپن ہیگن کے نیلز بور انسٹیٹیوٹ اور پیرس کے سوربون انسٹیٹیوٹ جیسے شعراء افاق اداروں میں لے گئی۔ انہوں نے 1960 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ 1991 میں انہیں کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں تحقیق، ترقی، تربیت اور پیداوار کے تمام مراحل میں نہایت سرگرمی سے مصروف عمل رہے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد پاکستان کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ 25 سال سے زائد عرصہ تک وابستہ رہے ہیں اور انہیں ہماری نیوکلیئر صلاحیت کے اعلیٰ ترین معماروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی اس ساری تفصیل کے بعد آج کا سبق مکمل ہوا۔ ہم کل کی نشست میں انشاءاللہ سائنس کی مختلف شاخوں کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔